پہلی بات تو یہ ہے جو بلاول بھٹو نے پہلی بات کی ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اب اس میں ہدف کون ہے؟ عدالتی ہدف ہے، انتظامی ہدف ہے، سیاسی ہدف ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آج جب میں یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں تو پرائم منسٹر کا ایک بیان ہے کہ یہ مافیاز اس لیے اکٹھے ہر قیمت پہ اور اکسا رہے ہیں اداروں کو کہ اس حکومت سے نجات مل جائے، کیونکہ اربوں ڈالر کی ریکوری کا خطرہ ہے۔ اور ویورز، اگر ویسے ہی کوئی کسی کا تعلق نون لیگ سے ہے یا ویسے ہی اگر اس کو میری شکل پسند نہیں تو اور بات ہے، بھاری اکثریت مجھے پڑھنے والوں اور دیکھنے والوں کی اس بات کی گواہی دے گی کہ میں نے زندگی میں کبھی ڈنڈی نہیں ماری۔ تو یہ بات تو بلاول کی 100% ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا خیال آج 6 جون ہے جب میں کر رہا ہوں، تو یہ جو بات بلاول نے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ایک طرف آج کا سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر کا کہ جی اربوں ڈالر کی ریکوری، تو میں پرسنلی عوام کی طرف سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعی امکان ہے اربوں ڈالر کی ریکوری کا تو لوگوں کو ڈیٹ دیں۔ وزیر اعظم صاحب پاکستان کے عوام کو کہیں کہ یس آئی گارنٹی یو دس ریکوری، اس کے لیے مجھے 2 سال چاہیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ آپ ریکوری کر لیں گے، لوگ 2 سال مزید مہنگائی اور یہ بیکاری بے روزگاری کا جبر برداشت کر لیں گے۔ بہرحال بلاول بھٹو نے یہ جو بات کی ہے، سوال یہ ہے رانا اخلاق صاحب کا کہ انہوں نے رائے بنٹ کا وزیر اعظم، اس کی وجہ یہ ہے میرے نزدیک کہ نواز شریف بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، بہت محنت سے اس بندے کو پال پوس کر کے اسٹیبلشمنٹ یہاں تک لے کے آئی تھی۔ ادروائز جن صاحب کا نام نواز شریف ہے یہ کونسلر نہیں ہو سکتے تھے اور ہار گئے تھے۔ ہو سکتے تھے والی بات نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جنرل جیلانی اور ایک بریگیڈیئر قیوم ہوتے تھے، کوئی اس طرح کی داستانیں، اور جنرل جیلانی کا تو خیر ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں کام، انہوں نے گود لے کے، اور بلکہ بڑی مشہور بات ہے کہ جب چیف منسٹر کوئی انہوں نے اپوائنٹ ہی کرنا تھا نا، اور کیا ہے، تو بے شمار لوگ گورنر ہاؤس میں جنرل جیلانی سے پوچھ رہے تھے تو کہ جی کون ہوز گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ چیف منسٹر، تو اور لوگ بھی کھڑے تھے، نواز شریف صاحب بھی وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے بیرے کو بلایا اشارہ کر کے، گورنر ہاؤس کے بیرے، اس کی پگڑی اتار کے نواز شریف کے سر پہ رکھ دی۔ یہ 20 کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور گورنر ہاؤس کے جو بیرز ہیں ان کے پگڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ سمبولک جواب تھا کہ بھائی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی پگ ہم اس لڑکے کو پہنانے جا رہے ہیں۔ منہ سے کچھ نہیں بولا جنرل جیلانی نے۔ سو رائے بنٹ کا وزیر اعظم کہنا بھی مناسب نہیں ہے، چونکہ اپنی اوقات جو تھی ان کی سیاسی وہ اتنی تھی۔ اچھا، اب چلتے ہیں آخری بات پہ کہ بلاول نے کہا بجٹ کی ناکامی کے لیے اپنے سارے MNAs کو شہباز شریف کے حوالے کرتا ہوں۔ تو رانا صاحب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، چیزیں جس سمت میں جس رفتار کے ساتھ جا رہی ہیں، عمران خان کو اگر فیئر چانس مل گیا تو ان سب کی سیاسی قبریں تیار ہیں، نام و نشان نہیں دکھائی دے گا ان ناموں کا آپ کو اس ملک میں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا تخمینہ ہے، یہ میرا اسیسمنٹ ہے، اور اس پہ میں بہت کچھ بیٹ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اگر عمران کو وقت مل گیا پراپر اور کوئی حادثہ نہ ہوا تو they'll be doomed forever۔ یہ ملک ایک ایسی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے جس میں دیر سویر تو ہو سکتی ہے، وہ نہیں میں پروڈکٹ کر سکتا،
قطعاً نہیں، لیکن اس کی سمت درست ہے، اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، سب کچھ ہے، سمت درست ہے، رفتار بھی ٹھیک ہے۔ میں جب بھی کرٹیسائز کرتا ہوں پی ٹی آئی کو، ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو اقتصادی انڈیکیٹرز ہیں میکرو بہت پازیٹیو ہیں۔ ملک کا کسان اس وقت صحیح معنوں میں بھنگڑے ڈال رہا ہے، اور یہ ملک ہے ہی کسانوں کا، میجورٹی آف دا پاپولیشن۔ وہ اتنے انکریج ہو رہے ہیں، پھر کوئی کارڈ شارڈ یہ فلوٹ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ تو بیسیکلی اصولاً تو شاید یہ رائے بنڈ کے وزیر اعظم بھی نہ ہوتے اگر احسان فراموشی کو حد ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے کچھ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ جو نوالا ڈالنے والا ہاتھ ہوتا ہے یہ اسی ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹریڈیشن ہے، یہ ہمارے یہاں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہی کیا تھا۔ جس آدمی کو ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان کو، جو بیسیکلی موجد تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اسی کے بارے میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ریکارڈ پہ دہرانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی نہیں اچھا لگتا۔ وہ بھی مرحوم ہے ایوب خان تو ان کی زندگی میں، اور یہ ایوب خان کے جنازے پہ نہیں گئے تھے بھٹو صاحب۔ یہ ایک گریس ہوتی ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک وزاداری ہوتی ہے، وہ بھی نہیں تھی۔ سو بہرحال یہ کمیونٹی جو ہے سیاستدانوں کی موسٹ انپریڈکٹیبل، تھینک لیس، شیم لیس، اور اس میں شاید ایکسیپشنز ہوں کو چند، باقی یہ سارے کے سارے ایک جیسے۔ سرمد علی ہیں جی راول پنڈی سے، وہ کہتے ہیں جی کہ فواد چودھری نے کہا کہ مریم نے اپنی پارٹی پیپلز پارٹی اور بلاول نے اپنی پارٹی نون لیگ کے حوالے کر دی تھی، اب لگتا ہے دونوں جماعتوں میں طلاق ہو گئی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نکاح وغیرہ کرایا کریں، سیاست ان کے بس کی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری بہت انٹیلیجنٹ اور بہت وٹی آدمی، لیکن طلاق نہیں ہوئی، یہ ایک افیئر تھا جو ٹوٹ گیا۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان نکاح شکا نہیں ہوا تھا، ایک افیئر تھا جو چل رہا تھا، تو طلاق کی نوبت نہیں آئی، علیحدگی ہو گئی ہے۔ پنجابی کا ایک بڑا مشہور گیت ہے، کچی ٹوٹ گئی جنہ دی یاری، وہ پتنا تے رون کھڑیاں، اور رونے کے طریقے بے شمار ہیں۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمان نکاح وغیرہ کرایا کریں گے، تو انہیں لائٹر نوٹ میں ایک بات عرض کروں کہ ملالہ یوسفزئی نے تو جو لائن لی ہے، اس کے بعد تو شاید مولانا فضل الرحمان ویسے ہی اللہ معاف کرے بے روزگار ہو جائیں، کیونکہ وہ ملالہ نے تو لائن ہی بڑی عجیب و غریب سی لی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک اور موضوع ہے۔ تو حکومت اور اپوزیشن، آپ نے پوچھا کہ ایک ہوں گے، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پاکستان کی دیکھیں تاریخ، دیکھیں کتنی مذاق خیز ہے، یہ مسخرے ہیں اور بے شرم بے حیا۔ نواز شریف نے آصف زرداری صاحب کی زبان کٹوائی، بے نظیر بھٹو مرحومہ نے ان کے ابا جی کو اٹھا کے ڈالے میں پھینکوایا اور پولیس کا ڈالا، اور اس بزرگ آدمی کو اٹھا کے لے گئے۔ ایک دوسرے کو یہ سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے۔ پھر جب چھترال ہوئی، وہ بھی باہر تھیں، یہ صاحب بھی باہر تھے، وہ جدے پہنچ گئیں، وہاں پھر انہوں نے راکھی باندھی، بہن بھائی بنے، پھر میثاق جمہوریت یا کیا جو بھی تھا وہ نانسنس وہ ہوا، اس کے بعد پھر دیکھ لیں کیا ہوا۔ اب ہمارے دیکھتے دیکھتے تازہ ترین بلاول اور مریم بہن بھائی بنے، اس کے بعد دیکھ لیں کیا تماشا ہوا۔ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ دین ایمان سے میری مراد ہے، اللہ معاف کرے، سیاسی دین ایمان کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی وزاداری، کوئی ویلیوز، کوئی اقدار وغیرہ، نو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اپنی تمام تر سازشوں کے باوجود یہ بجٹ کے معاملے میں کوئی ہیرا پھیری کر سکیں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں جی ملتان سے، ان کا سوال بہت
بہت تکلیف دہ سوال ہے لیکن بالکل سچائی ہے. اس پہ ہر پاکستانی کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ جی آج کے اخبار میں ایک خبر نے دل چھلنی کر کے رکھ دیا. ہمارے ہی قریبی علاقے راجن پور میں ایک بھائی نے 2 بہنوں کو صرف اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اسے شک تھا کہ یہ بد کردار ہیں. صرف شک تھا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. کوئی اپنی ماں کو مار رہا ہے, کوئی اپنی بہن کو, کوئی جائیداد کے لالچ میں بھائی اور بہن دونوں کو مار رہا ہے. بچوں کے ساتھ زیادتیوں کی خبریں ختم ہونے میں نہیں آ رہی. ہمارے معاشرے کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ کھوکھر صاحب, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, اتنے بڑے سوال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ایک لمبی کہانی ہے. معاشرے کی یہ جو انحطاط ہے, زوال ہے, یہ راتوں رات نہیں آیا. اس کی صدیوں پہ پھیلی ہوئی تاریخ ہے. میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. 22-23 کروڑ آبادی اس ملک کی, اتنا ہی مسلمان تقریباً پلس مائنس انڈیا میں ہیں, اتنا ہی لگا لیں بنگلہ دیش میں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو 65-70 کروڑ کے قریب اس خطے میں مسلمان ہیں, اس کا اوریجن کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, تعلیم کیسی ہوئی ہے, تربیت کیسی ہوئی ہے؟ ہمارے ہاں جو ریلیجس اسکالرز ہیں سو کالڈ, ان کا لیول کیا ہے؟ ان کو تعلیم نصیب ہوئی نہیں, کہیں بھوک, بدبختی, جہالت, غربت, یہی تو ان کا مقدر نہیں رہا. سو میں 2 اصطلاحیں استعمال کرتا ہوں, اور اب سے نہیں کئی سالوں سے کر رہا ہوں, کہ ہمارے ہاں ہندوستانیوں کا بھی یہی حال ہے, نان مسلمس جو اس خطے کے ہیں, ہم سب مین یعنی انسان ہونے سے 4 سٹیپ نیچے, جانور ہونے سے 5 سٹیپ اوپر. یا آپ کہیں, اس کے لیے ایک ٹرم ایلبن ٹافلر نے یوز کی تھی, مینیملز. اینیمل اور مین کا امتزاج, یعنی آدمی اور جانور کا ایک مکسچر, یہ لیول ہے. اس سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے انصاف. انصاف کون سا؟ اقتصادی بھی ہو, عدالتی بھی ہو. علم, تعلیم, تربیت, خوشحالی, آسودگی, منصفانہ معاشرہ. دنیا کے بدترین لوگ تھے, آج وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ اسکینڈینیوینز. ان پہ موویز ہیں بنی. یہ وحشی ترین لوگ تھے. وائکنگ سے زیادہ, یہ منگولوں سے زیادہ وحشی تھے. آج وہ موسٹ سویلائزڈ, چونکہ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ مل گیا, ان کو ایک ایسے خوبصورت. ابھی ریسنٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس ملک کی کوئی بہت بڑی کوئی عہدیدار تھیں, اس پہ الزام کیا لگا کہ جی اس نے ناشتہ کرتی رہی ہے سرکاری کھاتے میں. ناشتہ, یہ پورا ملک کھا گئے اور لگے پھر رہے ہیں. اور ایک ایسا آدمی ملک کا وزیر اعظم ہے جس کا نعرہ یہ تھا احتساب کا, میں نکلواؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا. سسٹم نہیں, سسٹم ہی ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے. ان لوگوں نے یہ سارا جگاڑ لگایا ہے جس میں اگر کوئی ان کا کچھ بگاڑنا چاہے نا تو اس کو بھی نا کہ دانتوں میں پسینہ آ جائے گا. سو دس از واٹ اٹ از. معاشرے کی اصلاح یہ بہت لمبا چوڑا کھاتا ہے.